حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یمن کی طرف جاتے ہوئے آخری ملاقات تھی، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس عمل کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام، اللہ کا ذکر کرنا حتیٰ کہ تیرا آخری وقت آئے، ادھر موت آئے اور زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جائے تو اللہ تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ جو اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ذکر کرے گا، موت کے وقت اسی کو ذکر نصیب ہوگا، اللہ کا نام نصیب ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی 50-60 سال 70-80 سال تک اللہ کا ذکر نہ کرے اور کہے کہ موت کے وقت مجھے کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ ایمان شرط ہے، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کو ذکر کا کہا، مشرکوں سے نہیں کہا، بے ایمانوں سے نہیں کہا، کافروں سے نہیں کہا، ایمان والوں سے کہا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والے کون ہے؟ فرمایا آمنت باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر۔ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی کسی کے علم میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کتنی تعداد ہے۔ وَكُتُبِهِ، اور جو آسمانی کتابوں پر ایمان لائے گا وہ ایمان والا ہے۔ تورات کو ماننا، زبور اور انجیل کو، اللہ کے قرآن کو دل و جان سے ماننا، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ تورات کا انکار کیا جائے گا تب بھی آدمی غیر مسلم ہے، انجیل کا انکار کر دو گے تب بھی اسلام سے نکل جاؤ گے، زبور کا انکار کر دو گے تب بھی اسلام سے نکل جاؤ گے، حتیٰ کہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دو گے تب بھی اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اللہ نے کئی معنوں سے نہیں کہا بلکہ ایمان والوں سے کہا، ان کے سینے میں ایمان ٹپک رہا ہے۔ اللہ نے انہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا، اے ایمان والو مجھے یاد کرو، اے ایمان والو میرے نام کے تذکرے کرو، اے ایمان والو تمہاری زبان ہو، نام میرا ہو، اے ایمان والو خیال تمہارے ہو اور توجہ میری طرف ہو، اے ایمان والو جسم تمہارا جھکتا ہو مگر اس جسم کے جھکنے میں عبادت میری ہو، اے ایمان والو ہاتھ تمہارے حرکت کرتے ہو مگر ان ہاتھوں میں عبادت میری ہو، آنکھیں تمہاری اٹھے تو عبادت میری ہو، کان تمہارے سنے تو ذکر میرا ہو، زبان تمہاری چلے تو ذکر میرا ہو۔ اب آدمی کہتا ہے کہ ہاتھوں سے اللہ کا ذکر کیسے ہوگا، آنکھ سے اللہ کا ذکر کیسے ہوگا، زبان سے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن کانوں سے اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے آپ کو امام راضی رحمہ اللہ کے دروازے پہ لے چلو۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں 7 قسم کا اللہ کا ذکر ہے، 7 قسمیں ایسی ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جب تیرے خیالات ہوں ان خیالات کو اللہ کی طرف لے جا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھنا شروع کر دے، رب کے نظارے دیکھنے شروع کر دے، زمین بچھا دی پانی کے اوپر سوچنا شروع کر دے، آسمان کو غیر سہارے کے کھڑا کر دیا سوچنا شروع کر دے، بارش کہاں سے آتی ہے سوچنا شروع کر دے، پھر بارش کی ہر قطرے کے ساتھ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک فرشتہ اترتا ہے، ارے رب کی قدرتیں سوچنی شروع کر دے۔ سورج تپش دے رہا ہے، اگر سورج کی تپش نہ ہو تیرے گھر کے اندر اناج نہ ہو، یہ سورج کی تپش جو ہے گندم تیار ہوتی ہے سورج کی تپش کے ساتھ، اگر سورج کی تپش اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تیرے گھر میں اناج نہ ہوتا، اگر چاند کی روشنی نہ ہوتی، کیونکہ چاند کی روشنی سے، چاند کی روشنی ٹھنڈی روشنی سے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کی جاتی ہے، اگر چاند نہ ہوتا تو تیرے پھلوں میں مٹھاس نہ ہوتی، یہ ستارے نہ ہوتے تو یہ آسمان تجھے خوف کا منظر پیش کرتا۔ اللہ نے خوف کو دور کرنے کے لیے آسمان کے چاند کو سجا دیا، ستاروں کو چمکا دیا، فرمایا جو بندہ ان چیزوں کو سوچتا رہے گا، جب تک وہ سوچتا رہے گا رب کی قدرتیں دیکھتا رہے گا، اس کی نظر اللہ کا ذکر کرتی رہے گی۔ فرمایا کانوں کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی سنے اللہ کا نام سنے، جب بھی سنے تو رب کا قرآن سنے، جب بھی سنے تو رب کی توحید سنے، جب بھی سنے تو خالق اولی والے کی عظمت سنے، جب بھی سنے تو صحابہ کرام اہل بیت اسلام کا مقام سنے، اپنے کانوں سے جب بھی اللہ اس کے رسول کا تذکرہ سنتا رہے گا، فرمایا اس کے کانوں سے اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا، اور آگے فرمایا ذکرًا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اے میرے بندو ہر وقت میری یاد کے اندر رہا کرو، میرا ذکر کیا کرو، زبان تمہاری ہو، ذکر میرا ہو، خیال تمہارا ہو، توجہ میری طرف ہو، کان تمہارے ہو اور نام میرا سن رہے ہو، کلام میرا سن رہے ہو، ہاتھ تمہارے ہو، ذکر میرا ہو، میرا تصور یا اللہ ہاتھوں سے ذکر کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہو میرے بندو جب بھی تم اپنے ہاتھ سے رقم، اپنی رقم عزت حلال میرے راستے کے اندر خرچ کرو گے، تمہارے ہاتھوں سے اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا تمہارا سارا وجود ذکر الہی کے اندر رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب یہ اللہ کا قرآن اترا اس وقت ایمان والے کون تھے کہ اللہ کا قرآن ایمان والوں سے کہتا ہے اے ایمان والوں میرا ذکر کرو۔ اس وقت ایمان والے ابو بکر موجود تھے، جب قرآن اتر رہا تھا ایمان والے فاروق اعظم موجود تھے، جب قرآن اتر رہا تھا ایمان والے عثمان غنی موجود تھے، جب قرآن اتر رہا تھا ایمان والے علی مرتضیٰ موجود تھے، جب قرآن اتر رہا تھا حضرت بلال موجود تھے، حضرت ابو ہریرہ ساتھ موجود تھے، میرے پیغمبر کی جماعت موجود تھی۔ اللہ نے صحابہ کرام سے کہا اے ایمان والو میرا ذکر کرو، سبحان اللہ۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے ایک آسان لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا میرے نبی کے غلاموں، سبحان اللہ، اور میرے نبی کے غلاموں، مجھے وحدہ لا شریک ماننے والوں، میرے محبوب کو آخری نبی ماننے والوں، قرآن کو سچی کتاب ماننے والوں، ذکر کرو اللہ کا، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ
فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دلوں کو جانچا ہے، میں نے صحابہ کے دلوں کو پرکھا ہے۔ آج کوئی صحابہ اکرام کے ایمان کو تولنا چاہتا ہے، ارے تو تول نہیں سکتا، کیونکہ جس کا ایمان تولنے کے لیے ہاتھ خدا کا ہونا چاہیے اور ترازو بھی رب رحمان کا ہونا چاہیے۔ ارے تیرا ترازو کیا ہے؟ تو کیسے ایمان تول سکتا ہے صحابہ اکرام کا؟ صحابہ اکرام کا ایمان ایسا ہے کیسے تولے گا؟ قرآن کے اندر اللہ پاک نے 750 مرتبہ صحابہ کو جنتی کہا ہے۔ تو کیا ان کا ایمان تولتا پھرے گا؟ تو کیسے حضرت ابوبکر کے ایمان کو پرکھے گا؟ معاذ اللہ۔ ارے ابوبکر کا ایمان کامل ایمان ہے، حضرت عمر کا ایمان کامل ایمان ہے۔ ایک آدمی عمرے کے لیے چلا گیا، عمرے سے واپس آیا، کہتا اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں سبحان اللہ عمرہ نصیب فرمایا۔ میں نے کہا تو نے آج کلمہ پڑھا، روزے سے ہو کے آیا، کعبے کا طواف کر کے آیا، کہتا شکر ہے اللہ کا، اللہ نے عمرہ نصیب کر دیا ہے۔ میں نے کہا تجھے عمرہ نصیب ہوا، تم بڑے خضرہ میں تم نے حاضری دی ہے، 10 دن لگا لیے ہوں گے، 15 دن لگا لیے ہوں گے، 21 دن لگا لیے ہوں گے، 40 دن روزے رسول پہ حاضری دی ہوگی، لیکن میں قربان جاؤں حضرت ابوبکر کے اوپر جو آج تک روزے میں سو رہے ہیں۔ ہماری حاضری 10 منٹ کی ہے، وہاں پہ گارڈ کھڑا ہوا ہے، پہرے دار کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا چلو بھائی آگے چلتے جاؤ، حاضری لگ گئی آگے چلتے جاؤ، پیچھے رش کو بتا سبحان اللہ۔ ہر مسلمان حضرت ابوبکر کو سلام پیش کرتا ہے، حضرت عمر کو سلام پیش کرتا ہے، کالی کملی والے پہ درود پڑھتا ہے۔ میں نے کہا 10 منٹ روزہ رسول کے سامنے رکے ہوں گے، یا 10 منٹ تجھے جالیوں کے سامنے لگے ہوں گے، 8 منٹ لگے ہوں گے، لیکن ابوبکر قیامت کی صبح تک ان جالیوں کے پیچھے سوئے ہوئے ہیں، حضرت عمر جالیوں کے پیچھے سوئے ہوئے ہیں۔ ارے ایمان والے جو ہیں، اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اس ایمان والوں سے سب سے پہلے صحابہ مراد ہے۔ وہ مراد ہے، صحابہ اکرام مراد ہیں، کیونکہ اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا ایمان والے صحابہ تھے۔ آج میں اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہوں، ہر کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، میں اپنے آپ کو ایمان والا کہوں تو غلط ہو سکتا ہے، آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہیں تو غلط ہو سکتا ہے۔ جسے رب کہے یہ ایمان والے ہیں، سبحان اللہ، جنہیں اللہ کہے کہ یہ ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو ان کی صفت سے پکارا، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کی صفت کیا ہے؟ ایمان کوٹ کوٹ کے ان کے سینوں میں بھر چکا تھا۔ پہلا پارہ آخری رکوع ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے قیامت تک آنے والے لوگوں، ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ لائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسرے لفظوں میں، فرمایا ایمان لاؤ ایسا جیسا ابوبکر ایمان لائے، ایمان لاؤ ایسا جیسے عمر عثمان و علی ایمان لائے، طلحہ زبیر ایمان لائے، سعد و سعید ایمان لے کے آئے۔ اللہ نے صحابہ اکرام کا ایمان بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ فرمایا میرے بندو ایمان ایسا لے کے آؤ، حضرت ابوبکر کا ایمان سبحان اللہ، جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے مار تو کھائی ہے مگر کسی غیر کے دروازے پہ سر نہیں جھکایا۔ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھ لیا، مصلی رسول پہ جان کو دے دی ہے،
مگر حضرت عمر نے غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا. حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھ لیا. 40 دن کے بھوکے اور پیاسے مدینہ منورہ کے اندر شہید کر دیے گئے مگر حضرت عثمان غنی نے غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا. حضرت علی نے کلمہ پڑھ لیا ہے, بچپن کے اندر کلمہ پڑھ چکے ہیں. حضرت علی نے جامع شہادت کو نوش کر لیا مگر کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکایا. کیوں؟ صحابہ کرام نے بتا دیا ہمارا یہ سر غیروں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کے دربار میں جھکنے کے لیے ہے. یہ کٹ تو سکتا ہے مگر غیر کے دروازے میں سر مصطفیٰ کے غلام کا جھک نہیں سکتا. تو صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے مگر اپنا سر اللہ کے دروازے پہ جھکایا. صحابہ اکرام کے دلوں میں بھی اللہ کی بڑائی تھی, زبانوں پہ اللہ کے ذکر کے ترانے موجود تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جب کیسر و کسریٰ والوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جاسوس بنا کر کہ جاؤ جا کے مدینہ منورہ میں جو ان کا بادشاہ ہے, خلیفہ ہے, خلیفہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا جا کے جائزہ لے کر کے آؤ. وہ جائزہ لینے کے لیے آیا. اس نے جا کے شاہ روم کو بتایا. اس نے کہا تم انہیں مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے ہو. کیوں؟ اس نے کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ اس نمائندے نے جا کر کہا, جاسوس نے جا کے بتایا. اس نے کہا وہ رات کو اپنے رب کے دربار میں مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور دل کو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر جہاد کرتے ہیں. تم انہیں زیر نہیں کر سکتے. وہ رات کو اپنے رب کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. وہ رات کو مسلے پہ کھڑے ہیں. کوئی اپنے اللہ کی عبادت کے اندر کھڑا ہوا ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام کے اندر ہے. تم انہیں زیر نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور دن کے وقت جہاد بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت کا کافر جو تھا وہ صحابہ کرام کے اس عمل سے ڈر چکا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا خوف ان کافروں کے دلوں کے اوپر اتارا ہوا تھا. جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, جو ان کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے لیے سخت ہے, رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کافروں کے لیے سخت ہے. کون؟ جو حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. والذین معہ, جو لوگ ہمارا ساتھ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے, اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے لیے سخت ہے لیکن آپس میں رحم دل ہے. کوئی مت یہ کہے کہ صحابہ کرام کی آپس کے اندر کوئی دشمنی تھی, کوئی مخالفت تھی. نہیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ کی آپس میں محبت تھی. ہم تاریخ نہیں مانتے, ہم اللہ کا قرآن مانتے ہیں. تاریخ کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتے ہیں. ہم اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا کے صحابہ کی عظمت مانتے ہیں کہ سارے صحابہ محبت والے تھے, سارے صحابہ پیار والے تھے. رحماء بینہم, صحابہ آپس میں محبت والے تھے. صحابہ آپس میں کیا تھے؟ محبت والے تھے, چاہت والے تھے, مل بیٹھنے والے تھے. لیکن کافروں کے لیے کیا تھے؟ کافروں کے لیے کیا تھے؟ سخت تھے کافروں کے لیے. سبحان اللہ. تو اللہ نے ایمان والوں کو کہا میرا ذکر کرو, ایمانوں کو نہیں کہا, کافروں کو, مشرکوں کو نہیں کہا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, ایمان والو ذکر کرو اپنے اللہ کا, ذکر کرو اپنے رب کی یاد کے اندر رہو. ذکرًا کثیرا, اور کثرت کے ساتھ رب کا ذکر کرو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کے اندر نور پیدا فرما دیتے ہیں. جو ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تبارک
तबारक व तआला उसको जिंदगी के अंदर सुकून अता फरमाते हैं। फरमाया जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया अच्छी फरमा देते हैं। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है फरमाया उसके जरिए मुआश के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमा देते हैं। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे पे नूर अता फरमाते हैं। फरमाया जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुकान हो, कारखाना हो, जमीन हो, फरमाया अनाज के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाते हैं। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी के अंदर भी बरकत अता फरमाते हैं। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है अगर बीमार हो जाए तो अल्लाह शिफा अता फरमाते हैं। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है फरमाया भी औलाद हो तो अल्लाह साहिब औलाद फरमाते हैं। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र ज्यादा करने वाला इसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है, ये अल्लाह का वली बन जाता है, ये अल्लाह का दोस्त बन जाता है। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाँ बैठ के जिक्र करता है फरिश्ते इस जगह को ढूंढ लेते हैं, इन जिक्र करने वालों की महफिलों को ढूंढ लेते हैं और ढूंढ कर फरिश्ते चारों तरफ से इस महफिल को घेर लेते हैं। फिर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होने लग जाता है। फरमाया जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है अल्लाह उसकी औलाद को नेक फरमाते हैं। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है जब दुनिया से जाने लगता है अल्लाह तबारक व तआला उसको जुबान पर उसकी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमा देते हैं। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है जिस वक्त उसका जनाजा उठता है उसके जनाजे के अंदर अवाम का एक जम्मे गफीर होता है। क्यों? जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करने वाला है अल्लाह तबारक व तआला का एक फरिश्ता जमीन की तरफ ऐलान करता है क्योंकि जिक्रुल्लाह की वजह से अल्लाह बंदे से मोहब्बत करते हैं। नुमाइंदा फरिश्ता जो है आवाज लगाता है, क्या कहता है कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है और रब के फरिश्तों तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं। फिर आवाज लगाता है और जमीन वालों, मशरिक व मगरिब वालों, शुमाल व जुनूब वालों, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है तुम भी मोहब्बत करो। फरमाया जब जनाजा उठता है फिर एक दो में नहीं हजारों में जनाजा उठता है, फिर लाखों में जनाजा उठता है। तो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया की इज्जतों से नवाज देते हैं। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है फरमाया जब दुनिया से जाता है अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है अल्लाह को राजी कर लेता है। उसका जनाजा पढ़ने वाले जितने लोग भी होते हैं अल्लाह उन सब जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश फरमा देते हैं। फरमाया जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है तो उसको कब्र के अंदर उतारा जाता है, उसकी कब्र को निगाह हक का कुशादा कर दिया जाता है। फरमाया जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है तो फरिश्ते हिसाब किताब के लिए आते हैं, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, हिसाब किताब के अंदर आसानी पैदा हो जाती है। जो अल्लाह का जिक्र करता है और मैं उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है और मैं उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है अल्लाह उस रात पहली रात कब्र के अंदर फरिश्तों से कहलवाते हैं। फरिश्ते कहते हैं बेफिक्र होकर सो जा, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है इस तरह बेफिक्र होकर सो जा। तो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है कल क़यामत वाले दिन कोई साया ना होगा, अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। तो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करता है मैदान महशर के अंदर नफ्सा नफ्सी का सवा होगा, कोई किसी को न जानता होगा मगर ये जिक्रुल्लाह की वजह से हर तरफ चमकता हुआ नजर आएगा। आका अलैहिस्सलाम की नजर नबूवत की इस पे पड़ेगी क्योंकि जिक्र करने वाला ज्यादा वही होगा जो 5 वक्त की नमाज का इहतमाम करता है और जो 5 वक्त की नमाज का इहतमाम करता है उसका जिक्र करने को दिल चाहता है। फरमाया क़यामत वाले दिन जुबान खुश्क हो जाएगी, जमीन तपती हुई नजर आएगी, हर आदमी अपने अपने पसीने के अंदर
یشربون ہوگا، لیکن حوض کوثر سے جسے جام کوثر ملے گا وہ یہی ہے جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور اللہ نے ہر عبادت کی حد مقرر کر دی ہے۔ روزے رمضان میں زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، دن کے اندر نمازیں 5 ہیں، ہر عبادت مقرر ہے، حج سال کے اندر ایک بار ہے، اور مالدار ہو زندگی میں ایک بار ضروری حج ہے، اس پہ فرض ہے، لیکن ذکر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کتنا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ذکرًا کثیرا، اے میرے بندے بس میرا ذکر کرتا رہے، زبان تیری ہو، نام میرا ہو، زبان تیری ہو، تذکرہ میرا ہو، جب تیری زبان پہ میرا نام آئے گا میرے محبوب